السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو نماز کی دعوت۔ تو آج میں آپ کو بہت زیادہ اہم بات بتانے والی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں یہ پوری ویڈیو آپ ضرور پورا اینڈ تک کا دیکھیں، اور وہ بہت آپ سب کے لیے فائدہ ہے، ہم سب کے لیے بہت فائدہ ہے، تو آپ یہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ہم سب کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، جب تک ہم زندہ رہتے ہیں تب تک ہمارا نیکی اور گناہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو فرشتے نیکی لکھتے ہیں، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو فرشتے گناہ لکھتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں۔ تو جب ہم جیسے مر جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب نہ ہمارا نیکی بڑھتا ہے نہ ہمارا گناہ بڑھتا ہے، وہ وہیں سٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن ایسے دو لوگ ہیں، مطلب جن کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کا نیکی بڑھتے رہتا ہے، اور ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو مر جاتے ہیں پھر بھی ان کو گناہ ملتے رہتا ہے، ان کو گناہ بڑھتے رہتا ہے۔ تو آپ سوچیں یہ کتنی اچھی بات ہے جن کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ وہ مر گیا پھر بھی ان کو گناہ ہو ہی رہا ہے، ان کا گناہ بڑھ رہا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو مر گئے ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو نیکی ملے جا رہا ہے، ان کا نیکی بڑھے جا رہا ہے، تو مطلب یہ کتنی خوش نصیبی والی بات ہے۔ مطلب اگر جو مر گئے ہیں ان کا گناہ زیادہ ہو رہا ہے، نیکی کم ہو رہا ہے، ان کو فرشتے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں، مطلب جہنم میں ان کا ایک پیر بس ایسا جانے ہی والا ہے، لیکن اگر ان کو ثواب مل رہا ہے، ان کا نیکی بڑھ رہا ہے، ان کا نیکی بڑھ گیا ہے، مطلب ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا نیکی مل ہی رہا ہے، تو سوچو ان کا نیکی بڑھ جائے گا، گناہ کم ہو جائے گا، وہ فوراً مطلب دوزخ سے اپنا پیر ہٹا کے ان کو فرشتے جنت میں لے جائیں گے۔ تو آپ وہ مومنٹ، وہ منظر سمجھ رہے کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ دنیا میں کچھ ایسا کر کے جائے جس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، تو مطلب آپ سمجھ رہے مطلب وہ کتنا عجیب سا منظر ہوگا، وہ کتنا عجیب سا مومنٹ ہوگا کہ آپ کا گناہ زیادہ، نیکی کم ہو رہی ہے، اور آپ دوزخ میں جا بھی رہے ہیں، لیکن آپ جو دنیا میں ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو نیکی مل رہی ہے تو آپ کا نیکی زیادہ، گناہ کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو وہ کون سے ایسے دو لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ ہے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ دنیا میں مسجد بنائیں، مدرسہ کی تعمیر کرے، تو اگر آپ مسجد بنا دیتے ہیں، آپ اس کے بعد مرتے ہیں، تو جب تک لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے رہیں گے تب تک کا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اور سیکنڈ، وہ لوگ ہیں نیک اولاد چھوڑ کے مرے ہو، جن کے اولاد نیک ہو، مطلب جنہوں نے اپنے بیٹا یا بیٹی کو عالم، مفتی، عالمہ بنایا ہے، یا نمازی بنایا ہے، سب سے بڑی بات نمازی بنا کے چھوڑا ہے، تو ان کو زندگی بھر ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ان کو زندگی بھر، ان کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکی لکھتے رہیں گے مرنے کے بعد بھی، کیونکہ وہ نیک اولاد چھوڑ کے مرے، ان کا اولاد ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے، ان کا اولاد زندگی بھر نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ تو ایک ایسے لوگ ہیں، یہ دو لوگ جب مریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی نیکی لکھی جائیں گی۔ اگر ان کا گناہ زیادہ ہے، نیکی کم ہے، تو بھی یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا تو نیکی انکریز ہو رہا ہے نا۔ وہ مسجد بنوائے ہیں، مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مدرسہ بنوائے ہیں، مدرسہ میں اتنے تمام لوگ ہوتے ہیں، تمام حافظ ہوتے، تمام عالم ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے، تو وہ دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ آپ دنیا میں یہ دو کام ضرور کر کے آئے۔ اب آپ سوچیں کہ دوسرے کون سے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں پھر بھی ان کو گناہ ملتا رہتا ہے، معاذ اللہ ان کا گناہ بڑھتا رہتا ہے، ان کا جتنا بھی نیکی رہے، وہ جتنا بھی نیک رہے، نمازی رہے دنیا میں، لیکن وہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کو گناہ ملتا رہتا ہے۔ مطلب آپ یہ سوچیں ان کو فرشتے جنت میں لے کے جا رہے ہیں، بس وہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، پھر وہ کچھ ایسا دنیا میں کیا کہ ان کا گناہ بڑھ گیا، نیکی کم ہو گیا، وہ وہیں سے واپس پھر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو اب وہ مومنٹ، وہ منظر چھوڑ رہے، جنت اتنا پیارا جہاں ہر کوئی جانے کی خواہش کرتا ہے، وہ مطلب جاتے جاتے بیک ہو جا رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میں سب سے یہی گزارش کروں گی تہہ دل سے کہ آپ پلیز ایسا نہ کرے، آپ دنیا میں ایسا کوئی کام نہ کرے کہ آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا عذاب ملتا رہے۔
तो वो कौन से ऐसे लोग हैं मैं बताती हूँ। सोशल मीडिया कितना खराब हो चुका है। हमारे नौजवान, हमारी माँ बहनें सोशल मीडिया को क्या समझ लिए, फन समझ लिया, पैसा कमाने का जरिया समझ लिया। थोड़े से पैसे के लिए आप बेहयाई पे उतर के आ रही हैं। आप ऐसा डांस कर रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं, आप अपना वीडियोस बना रहे हैं, आप इतना बेहयाई वाला फोटो पोस्ट कर रहे हैं कुछ लाइक्स के लिए, कुछ कमेंट्स के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए। तो ऐसे लोग जो अपना वीडियोस बना के छोड़ते हैं, अगर ऐसे लोग मर जाते हैं तो आप सोचिए कि अगर आप मर जाएंगे तो आपका क्या होगा। आप जितना भी अच्छा काम किए, जितना भी नमाज पढ़े हैं, अगर आप जन्नत में जा भी रहे हैं तो मतलब दुनिया में जितने लोग आपका वीडियोस देख रहे हैं और उससे कुछ गलत सीख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उसका गुनाह आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। माज़अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसे लोग तो सीखने का नाम भी नहीं लेते हैं, उनको तो ये गुनाह गुनाह लगता भी नहीं है। और ऐसे लोगों को समझाओ तो वो गलत समझते, वो गलत लेते हैं। तो मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं चाहूंगी कि आप ऐसा छोड़ दे, चंद पैसे के लिए, चंद लाइक के लिए। मतलब आप अपना सब कुछ बर्बाद, तबाह कर रहे हैं, दुनिया आखिरत दोनों के लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बेहयाई पे उतर जा रहे हैं। ये थोड़ा सा फेम कमाने के लिए इतने सस्ते हैं कि थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा फेम के लिए हम बेहयाई पे उतर जाए। आप इतनी सस्ती नहीं, आप याद रखिए, आप इस्लाम के शहजादियां हैं, आप इस्लाम की बेटी है। तो आप पर्दा में रहे, पर्दा करना हम सब पे फर्ज है। जब पर्दा करना हम सब पे फर्ज है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों ऐसे करें? हम क्यों बेहयाई पे उतर आए? हम क्यों ये सब करें? तो मैं तमाम उन माँ बहनों से, उन लड़कियों से, उन नौजवान लड़कों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप ऐसा मत करें। आपको दुनिया में तो गुनाह होगा ही होगा, आपको तो दुनिया में भी सुकून नहीं है। आप वो सब करके देख ले, आपको एकदम मतलब सुकून मिल ही नहीं सकता। मैं लिख के दे रही हूँ, वो पैसा में बरकत हो ही नहीं सकता, मैं लिख के दे रही हूँ। लेकिन आपको इसका जवाब हशर में देना है। आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? आपका अगर उसी हाल में मौत आ जाए, तो आपने सोचा है आपका डांस करते करते मौत आ जाए तो आप क्या मुंह लेके जाएंगे? मैं उन लड़कियों से पूछना चाहती हूँ कि आप क्या मुंह लेके जाएंगे? आपको समझ में आ रहा है कि इस्लाम मतलब कितनी बारीकी चीज है? आप इतना बेहयाई हो रहा है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इतना शेयर करें ताकि उन माँ बहनों तक का पहुंचे। मतलब अगर कोई एक भी सीख जाए, कोई एक भी मेरे ये वीडियो देख के कोई एक भी सुधर जाए, तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब हो गई। अगर किसी को भी मेरे बोलने पे या मेरी बातों का थोड़ा सा भी बुरा लगे तो मैं अभी से माफी मांग रही हूँ। अगर मुझसे गलती हुई हो बोलने में तो आप सब प्लीज मुझे माफ कर दे।